रोने लगा اور سیدھے میں دروازے کے اندر داخل ہوا اور میں نے تازہ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, مصلی پہ گیا اور میں نے پھر اس کے بعد سر رکھا سجدے میں روتا ہوا. اور جیسے مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی, اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے عبداللہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا میرے مولا تو جانتا ہے کہ میں نے حج نہیں کیا, لیکن کیا بات ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں مکے میں دیکھا ہے, منی مزدلفہ عرفات میں دیکھا ہے. تو آواز آئی اللہ کی, اے عبداللہ تو نے کیوں مکے کا ارادہ جو کیا تھا سفر کیوں نہیں کیا؟ تو بولے میرے مولا تو جانتا ہے کہ راستے میں یتیم بچی کو سارے پیسے میں نے دے کر کے واپس آ گیا تھا. اللہ اکبر. اگر بات اس اسٹیج تک جو پہنچی ہے سمجھ میں آ جائے تو بولیے گا سبحان اللہ. تو شیخ عبداللہ سے اللہ نے کہا سن, اس سال 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے. کتنے؟ 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے, لیکن میں نے کسی کا حج قبول نہیں کیا. لیکن اے عبداللہ سن, تیرے ایک عمل کی وجہ سے تو نے اپنے سارے پیسے یتیم بچی کو دے کے جو واپس آ گئے تھے نا, تیرے اسی عمل کی وجہ سے میں نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا تھا. ہائے ہائے ہائے. ایک کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑو تو پتا چلے گا سبحان اللہ اللہ کی رحمتیں کیسے راضی ہوتی ہیں. ہاں کبھی یہ اس قسم کی دعا کرو, اے میرے مولا انہیں فردوس میں جگہ دینا, میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا. اس قسم کی دعا کرو تو پتا چلے گا رحمتیں قریب آتی. کیسی؟ میرے خدا انہیں فردوس میں جگہ دینا جو مر گئے میرا جینا حرام کرتے ہیں. کبھی دوسروں کے لیے دعا کرو, دشمنوں کے لیے دعا کرو تو پتا چلے گا ہم کو اور آپ کو. ہم تو لگے ہیں بس اپنے ہی بیٹوں کی آبیاری کرنے میں. معلوم ہے اللہ نے کیا کہا, اے عبداللہ سن, کسی کا حج میں نے قبول نہیں کیا. تیرے ایک عمل کی وجہ سے, تیرا ایک کام, ایک یتیم بچی کو سارے پیسے دے کے واپس آنا, میں نے وہ عمل قبول کیا اور پھر تیرے اس عمل کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا. کوئی پھر سے بولے حج کیا تھا نہیں. پھر بولے میرے مولا وہ جس کو ان لوگوں نے دیکھا, تو آواز آئی اللہ کی بارگاہ سے, تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے ہولیے کا فرشتہ میں نے پیدا کیا. طواف وہ کر رہا تھا, یہ اسے دیکھ رہے تھے, ثواب تیرے کھاتے میں آ رہا ہے. آئے ہائے. آ سکتا ہے کہ نہیں؟ نیکیاں مل سکتی ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے نیکیاں مل سکتی ہیں ایسے؟ آپ مجھے بتائیں کہ بات تو آپ نے سن لی ہے, اب ذرا سوچو کہ یار ہوا کیسے. یہ آسان نہیں ہے کعبے کے سفر کو ملتوی کر کے یتیم بچی کی خدمت کر کے واپس آ جانا. یہ آسان نہیں ہے میرے مولا بغداد ایئرپورٹ جانے کے لیے واپس آ جانا. غوث پاک سے اگلے سال ملاقات کریں گے. ابھی کسی یتیم بچی کی بھوک کو مٹانا ہے, اس کی پیاس کو مٹانا ہے, غریبوں کے بدن پہ کمبل نہیں ہے, مجھے اس کی خدمت, یہ آسان کام نہیں ہے. آخر اس وقت شیخ عبداللہ نے ایسا کیوں کیا؟ جب میں نے اس پر تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا یہ اس خون کا اثر ہے جو ان کے شریانوں میں دوڑ رہا تھا, اس لہو کا اثر ہے جو ان کے بدن میں دوڑ رہا تھا, اس تربیت کا اثر ہے جس گود میں یہ پلے بڑھے نشو نما ہوئے. اب پتہ چلا کہ بایو ڈاٹا دیکھو ان کی تربیت گاہ کا, تو ان کا باپ کیسا تھا, ان کی ماں کیسی تھی, ان کی دادی کیسی تھی, ان کی نانی کیسی تھی. جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے اسی کہانی سے جڑی ہوئی جناب شیخ عبداللہ کے باپ دادا کی ایک اور بات یاد آئی. اگر کہو تو اسے بتاؤں اور آپ کی مبارک سماعتوں کو مبارکبادیاں پیش کروں. جائیے کہ نہیں, بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور نہیں تو یہ کیمرہ یہ پورے دنیا کو دکھاتے ہیں, آپ نہیں سنو گے پوری دنیا کے لوگ سنتے ہیں بھائی, پتہ نہیں کہاں کہاں سے. میرے ایک دوست ہیں فیروز بھائی, وہ ناظر بھائی بنگلور میں رہتے ہیں, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آج آپ کو کہاں جانا ہے. وہ مجھے بتاتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیسے پتہ کر لیتے ہیں. اور ابھی بھی وہ بیٹھے ہوں گے, لائن پر بیٹھے ہوں گے. میرے بڑے بھائی ہیں, یہ وہ گونڈا علاقے کے ہیں, بڑے پیارے انسان ہیں. مجھے وہ لنک بھیجتے ہیں کہ آصف بھائی آپ کا پروگرام یہاں پہ ہو رہا ہے, آپ یہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ بولے وہ گفتگو سننے کی طلب ہی میرے لیے آرام کا باعث ہے, مجھے اسی وقت آرام ملتا ہے. میرے دوست ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے, آپ چاہو تو بیٹھو, چاہو تو چلے جاؤ. میرے بھائیوں نے بلایا تھا, میری پیشانی پر وعدہ شکنی کا اسٹیکر چسپاں نہیں ہوا, میں سر کے بل آ گیا. بس آپ سے گزارش ہے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اسے اپنی بہن بیٹیوں کو بتا سکتے ہو؟ بولو بھائی بتا سکتے ہو؟ اپنی بیوی بچوں کو بتا سکتے ہو؟ گھر کا ماحول کیسے بدلے گا, ایک قبیلہ کیسے اپنی زلفوں کو سنوارے گا, ایک معاشرتی نظام کا آئین کیسے درست ہوگا, ایک تہذیب کا ڈھانچہ کیسے بنے گا. لسانیات کے معاملے میں تو ہم بڑی بلندیاں حاصل کر چکے ہیں, ہمارا دل کب مسلمان ہوگا؟
ہمارا دل کب مسلمان ہوگا, ہماری تنہائی کب مسلمان ہوگی. ایک بیٹے نے, عبداللہ نے اتنا بڑا کام کیا تو ظاہر سی بات ہے یار کہ باپ دادا ماں باپ بھی رہے ہوں گے کچھ کوالٹی والے, تبھی تو تربیت کی ہے نا. سمجھ رہے ہیں آپ, تبھی تربیت کی ہے. معلوم ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے؟ بولو بھائی, شیر تو دیکھا ہوگا, بکری وکری الگ بات ہے. شیر اور بکری کو اکٹھا کبھی دیکھا ہے؟ بولو بھائی. یہ محاورہ ہے کہ فلاں صاحب نے تو شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلا دیا. یہ محاورہ نہیں, ریئل ہے. 1350 سال پہلے ملک شام کے جنگل کے ایک ندی کے کنارے پر دیکھا گیا. ایک پتھر کی چٹان تھی, اسی پر کھڑے ہو کے شیر بھی پانی پی رہا تھا اور بکری بھی پانی پی رہی. سننا میری بہنوں بھائی صاحب, ایک نہر کے کنارے پر شیر بھی پانی اسی گھاٹ پر اور بکری بھی اسی گھاٹ پر پانی پی رہی تھی. ایک صاحب نے کہا شیر اندھا ہے کیا؟ کسی نے کہا بکری پاگل ہے کیا؟ اسے دیکھ کے بھاگتی نہیں, شیر اسے دیکھ کے حملہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ کس سے ڈرتا ہے؟ صاحب و دل کہے تو ایک آدمی جب تقریر کر رہا ہے تو ایک آدمی سبحان اللہ کہے اور تال میل بنا رہے. زیادہ لوگ بولیں گے تو بیلنس بگڑ جائے گا, سمجھے بھائی. یا تو دل کی پھر آواز ہو تو پھر بگڑنے سے بچا لے گا. سمجھ رہے؟ معلوم ہے. بولے یار یہ شیر اس پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ تو کسی نے کہا بات یہ ہے کہ اس وقت ایک مسلمان بادشاہ حکومت کر رہا ہے, اس کا نام عمر بن عبد العزیز ہے. دل کہے تو بولنا, وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جنگل کا شیر بھی اس سے ڈرتا ہے. وہ مسلمان بادشاہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جنگل کا شیر بھی اس سے ڈرتا ہے. اتنا سنا تو میں نے کہا یار یہ عمر بن عبد العزیز تو بڑے پاورفل بزرگ نکلے, کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے. ہمارے یہاں پردھان, بولے آپ جانتے نہیں مجھ کو. بولے کون ہے بھائی آپ؟ بولے 2 سال سے لگاتار میں پردھان ہوں, ہمارے ابا بھی پردھان تھے. ارے میں نے کہا لگ رہا ہے کہ دنیا کا فاتح اعظم ہے. میں جس کی بات کر رہا ہوں یہ بھی گورنر تھا, اس کا باپ بھی گورنر تھا, اس کے سسر, ان کے سسر کے باپ اور باپ کے باپ یعنی ددیا سسر, تینوں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ تھے. یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا, عمر بن عبد العزیز اس کا نام تھا. جب میں نے ان کا بایو ڈاٹا پڑھا میں نے کہا یار یہ اللہ سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ اس کا مطلب کہ ان کی ماں بڑی پاکیزہ رہی ہوگی, ان کا باپ بڑا پاک رہا ہوگا. کیوں؟ جب اصل اچھی ہوتی ہے تو پھر نسل اچھی ہوتی ہے. سمجھے؟ ایک کتوں سے بدتر انسان تقریر کرے تو زبان سماعتوں تک اثر پہنچے گی, لیکن اگر کوئی دل والا ان باتوں کو بولے پھر دلوں تک باتیں پہنچتی ہیں. اگر اصل اچھی ہوگی